السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ کتاب مشکاۃ المصابیح اور کتاب الفتن کی حدیث نمبر 8 اور مشکاۃ المصابیح کی حدیث نمبر 5417۔ کتاب الفتن میں ہم اب کتاب الملاحم پڑھ رہے ہیں، جنگوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں جن کی پیشن گوئیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں۔ تو جو حدیث ہمارے سامنے ہے وہ کس کی روایت ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وعن جابر بن سمرة رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لتفتحن عصابة من المسلمين كنز آل كسرى الذي في الأبيض رواہ مسلم۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لتفتحن عصابة من المسلمین، مسلمانوں کا ایک گروہ یا مسلمانوں کی ایک جماعت یقیناً فتح کرے گی یا قبضے میں لے گی۔ لتفتحن یقیناً قبضے میں لے گی، عصابۃ من المسلمین مسلمانوں کی ایک جماعت، کنز آل کسریٰ آل کسرے کے خزانوں کو، الذی فی الابیض جو سفید محل میں ہے۔ لتفتحن عصابۃ من المسلمین کنز آل کسریٰ الذی فی الابیض، مسلمانوں کی ایک جماعت یقیناً آل کسریٰ کے خزانوں کو اپنے قبضے میں لے گی، آل کسریٰ کے خزانوں پر فتح حاصل کرے گی جو کہ سفید محل میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے وقت میں جب کہ کسریٰ پر فتح پانا تقریباً لوگوں کے ذہنوں میں ناممکنات میں سے تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی خوشخبری دے دی تھی کہ نہ صرف یہ کہ کسریٰ پر تم فتح پاؤ گے بلکہ اس کے خزانے بھی تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے۔ کسریٰ فارس کے بادشاہ کو کہتے ہیں، ایران کے بادشاہ کو کہتے ہیں، جن کی حکومت عراق اور ایران، آج جو عراق اور ایران ہے ان دونوں حصوں پر تھی، اور ان کا جو دارالحکومت تھا، دارالخلافہ تھا، وہ مدائن تھا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قادسیہ کی جنگ میں فارسیوں کو شکست دی، اس کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ یہ سلطنت گر گئی اور مسلمانوں نے اسے فتح کر لیا۔ اس کے بعد ہی مدائن فتح ہوا، مدائن جو ان کا پائے تخت تھا، اور اسی میں سفید محل تھا۔ اسی محل میں وہاں سے وہ حکومت کرتے تھے، وہاں کے جو بادشاہ ہیں جو کسریٰ کہلاتے تھے، اور وہیں ان کے خزانے تھے جن میں ہیرے جواہرات، سونے چاندی، مال و زر، ساری چیزیں تھیں۔ مسلمانوں نے اسے فتح کیا۔ تو یہ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کی خبر دی تھی وہ پوری ہو گئی۔ کس کی خلافت کے دور میں؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں۔ جب قادسیہ میں مسلمانوں نے ایرانیوں کو شکست دے دی تو اس کے بعد پھر وہ بڑی تیزی کے ساتھ مدائن کی طرف پہنچے اور اسے فتح کر لیا۔ تو یہ بہت معروف بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی اس میں کی تھی وہ پوری ہوئی۔ اور اسی موقع پر جیسا کہ مورخین لکھتے ہیں، سراقہ ابن مالک ابن جاشم، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے سفر کے موقع پر کہا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے،
اور یہ بات معروف تھی صحابہ کے درمیان. یہی وجہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کسریٰ کے کنگن اور اس کے خزانے دارالخلافہ میں بھیجے گئے تو انہوں نے سراقہ ابن مالک کو بلایا اور کسریٰ کا تاج ان کے سر پر رکھا اور ان کے کنگن ان کے ہاتھوں میں پہنائے، صرف کچھ وقت کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی کی تھی وہ اس طرح پوری ہو گئی. تو یہ جنگوں کی خبروں میں سے ایک خبر یہ تھی جو کہ پوری ہوئی. اس کے بعد کی حدیث ہے 5418 اور حدیث نمبر 9. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هلك کسریٰ فلا يكون کسریٰ بعدہ وقیصر لیہلکن ثم لا يكون قیصر بعدہ وَلَتُقْسَمَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَسَمَّى الْحَرْبُ خُدْعَةٌ متفق علیہ. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلک کسریٰ، کسریٰ ہلاک ہو جائے گا. ماضی میں خبر ہے، مستقبل کے بارے میں گویا وہ ہو چکی ہے اس انداز سے. ہلاک کسریٰ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ کی ہلاکت سے پہلے یہ بات بیان فرمائی تھی، اس لیے ہم ترجمے میں ہو جائے گا کا ترجمہ کر رہے ہیں. گویا یہ اس انداز سے خبر دی جا رہی ہے، گویا ہو چکی ہے، اتنا یقینی ہے یہ. کسریٰ ہلاک ہو جائے گا. فلا یکون کسریٰ بعدہ، اس کے بعد کوئی کسریٰ نہیں ہوگا. وقیصر لیہلکن، اور قیصر بھی یقیناً ہلاک ہوگا. ثم لا یکون قیصر بعدہ، اس کے بعد کوئی قیصر نہیں ہوگا. وَلَتُقْسَمَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ان کے خزانے اللہ کی راہ میں تقسیم کیے جائیں گے. وَلَتُقْسَمَنَّ كُنُوزُهُمَا، ان کے خزانے یقیناً تقسیم کیے جائیں گے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. وسمّا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام دیا، یعنی آپ نے لڑائی کا نام دیا، الحرب خدعۃ، جنگ دھوکے کا نام ہے، جنگ دھوکے کا نام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کا بیان ہے. اور آپ نے فرس کے بارے میں خبر دی، فارسیوں کے بارے میں، فرس کے بارے میں، کہ کسریٰ یہ فارسیوں کے بادشاہ کا لقب تھا جو عراق میں تھے، اور اس کے ساتھ جو موجودہ ایران ہے وہ بھی ان کے قبضے میں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ ہلاک ہو جائے گا. اسی طرح قیصر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، روم کے بادشاہ جن کا پائے تخت کہاں تھا؟ شام میں تھا، اور ہرقل وہ کہلاتا تھا. روم کے بادشاہ کا لقب قیصر تھا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بھی ہلاک ہونے کی خبر دی. ہر وہ بادشاہ جو روم کا بادشاہ بنتا اس کو ہرقل کہتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور قیصر بھی معروف ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ ان کی مملکت ختم ہو جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ کی خلافت کے آخری دور میں اس کے کچھ حصے فتح ہوئے ان ممالک کے. عمر بن خطاب اللہ تعالیٰ کی خلافت کے دور میں پھر یہ دونوں مکمل طور پر فتح ہو گئے اور ان کے خزانے مسلمانوں کے پاس پہنچ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے بیان کرنے کے سبب کے بارے میں اہل علم کہتے ہیں کہ قریش کے لوگ اپنی تجارت کی غرض سے عراق اور شام کو جایا کرتے تھے. جب وہ مسلمان ہو گئے تو اب انہیں اندیشہ ہو گیا کہ شاید اب ان لوگوں کے لیے شام اور عراق جانا ممکن نہیں رہے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خبر دی کہ نہ صرف یہ کہ تم عراق اور شام جا سکو گے، بلکہ وہ دونوں مملکتیں دارالاسلام میں شامل ہو جائیں گی اور موجودہ حکومتیں ان کا خاتمہ ہو جائے گا. اور یہ دونوں باتیں پوری ہو گئی، جیسا کہ تاریخ میں بالکل معروف ہے، اور کسی طرح کسی پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے اس سلسلے میں. اس حدیث میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ کسریٰ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، جب وہ قتل ہوا تو اس کے بعد اس کا بیٹا بادشاہ بنا، پھر اس کے بعد
ان کے خاندان میں کوئی نہیں تھا تو ایک گروپ کو جو ہے انہوں نے بادشاہ بنا لیا. اسی طرح قیصر کا معاملہ تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کسریٰ جب قتل ہو جائے گا، ہلاک ہوگا، تو پھر اس کے بعد کوئی کسریٰ نہیں ہوگا، جبکہ اس کے بعد اس کا بیٹا بنا، اس کے بعد پھر ایک جماعت بنی. اسی طرح قیصر کے بعد بھی دوسرا قیصر بنا. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ کسریٰ اور قیصر ہلاک ہو جائیں گے تو پھر کوئی کسریٰ اور قیصر نہیں ہوگا. تو اس کا کیا جواب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں ان کے ساتھ ہی ان کی مملکت کے کمزور ہونے کی خبر دی گئی ہے، کیونکہ اس کے بعد ان کے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو کسریٰ تھا اور جو قیصر تھا، اس کے بعد پھر جو بھی ان کے بعد بادشاہ بنا ہو، مملکت کمزور ہو چکی تھی. آپس میں ان کے درمیان جو اختلافات تھے، پھر اس کے بعد مسلمانوں کی جو مسلمان جب ان کے ملک میں داخل ہوئے تو ان کو کبھی بھی جو ہے دوام تو دور کی بات ہے، قوت نصیب نہیں ہوئی، طاقت ان کے پاس نہیں رہی. اور ان کا مر جانا، یعنی یہ کسریٰ اور قیصر کا مر جانا، اگرچہ کہ اس کے بعد کچھ عرصے تک ان کی حکومت رہی، لیکن وہ نہ ہونے کے برابر تھی ان کی کمزوری کی وجہ سے. تو چونکہ ان کی مملکت ان کے بعد متزلزل ہو گئی اور مسلسل کمزور ہوتی گئی، اور کبھی بھی پھر اس کے بعد ان کو قوت حاصل نہیں ہوئی، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خبر دینا بالکل اسی معنی میں تھا، کیونکہ اس کے بعد ان کی مملکت کو کوئی قوت حاصل نہیں ہوگی. جیسا کہ کہتے ہیں ھذا میت، مطلب یہ کہ یہ موت کے قریب ہے، موت کے قریب ہے، اس کے کچھ اشارے مل رہے ہیں. تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی تھی وہ بالکل صحیح ہوئی. ان الارض للہ یورثها من یشاء من عباده والعاقبۃ للمتقین، زمین اللہ کے لیے ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے وہ ان کا وارث بناتا ہے، اور انجام کار متقیوں کے ساتھ ہوتا ہے. اس حدیث کا جو آخری جملہ ہے الحرب خدعۃ، اس کا تعلق لڑائی کے دوران جو تدبیریں اختیار کی جاتی ہیں اس سے ہے. جب انسان دشمن سے لڑائی کر رہا ہے تو وہ کسی بھی طرح دشمن پر فتح پا سکتا ہے، کیونکہ لڑائی نام ہے کسی بھی طرح دشمن کو زیر کرنے کا. لیکن اس سے پہلے دشمنوں کے ساتھ جو معاہدے ہوتے ہیں، ان معاہدے کو توڑنے پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع کیا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ رومیوں کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا، معاہدے کی مدت ختم ہونے والی تھی، تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ معاہدے کی مدت ختم ہونے والی ہے، جیسی مدت ختم ہوگی فوراً ان پر حملہ کر دیا جائے گا. لہذا اسلامی فوجیں حرکت کرنے لگی تاکہ ان کے بارڈر پر پہنچ جائے، جیسی مدت ختم ہو جائے گی فوراً ان پر حملہ کریں گے. تو ایک صحابی رسول نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ یہ معاہدے کے خلاف ہے، جو معاہدے کی مدت ختم ہوگی اس کے بعد ہی آپ ان پر جنگ کے لیے تیاری کریں گے. اگرچہ کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا ارادہ یہ نہیں تھا کہ معاہدے کی مدت کے دوران ان پر حملہ کریں گے، اس کے بعد ہی کریں گے، لیکن تیاری انہوں نے کر لی تھی. تو اس سے انہوں نے روکا اور بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ان کو بتائی کہ اس طرح دشمن کے معاہدے کے خلاف حملہ نہیں کیا جا سکتا. تو معاہدے کی جو پابندی ہے، خدا کا جو معاملہ ہے، کسی کے ذہن میں یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ مسلمان معاہدوں کا اعتبار نہیں کرتے، یا پھر یہ کہ جنگ کے سلسلے میں کیسے بھی کسی بھی طرح ہو مسلمان جو ہے دشمن کو دھوکے سے قتل کر دیتے ہیں. تو یہ اس معاملے کا اطلاق جنگ کے دوران جو تدبیریں اختیار کی جاتی ہیں اس سے ہے، کیونکہ اگر آدمی جب لڑائی کے دوران ہے تو وہ دشمن کو قتل نہیں کرے گا تو دشمن اس کو قتل کر دے گا. اس لیے جو بھی تدبیر اختیار کی جائے، جیسے کہ آدمی کوئی تدبیر اختیار کرے، پیچھے ہٹ رہا ہے، اس کے بعد جیسے ہی دشمن اس کے نشانے پر آ جائے تو فوراً حملہ کر دے، یہ ایک طرح کا دھوکہ ہے. اور جنگ میں تو عام طور پر یہ چیز ہوتی ہے، اسلامی لشکر نے کئی مرتبہ یہ تدبیریں اختیار کی، عام طور پر پیچھے ہٹتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کی کوئی جماعت جو ہے گھات میں ہوتی ہے، جیسے ہی دشمن پیچھا کرتے ہوئے ان کے پاس آ جاتی تو فوراً پر حملہ کر دیتے. اور یہ مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوا، مسلمانوں نے بھی کیا، مسلمانوں کے ساتھ بھی یہ حادثات پیش آئے. تو الحرب خدعۃ کا تعلق لڑائی کے دوران کی جانے والی تدابیر سے ہے. لڑائی سے پہلے جو معاہدے ہوتے ہیں اس میں کسی قسم کا دھوکہ نہیں کیا جا سکتا.
یہ اسلام نے حرام کیا ہے۔ اس کے بعد کی حدیث ہے 5419، حدیث نمبر 10 کتاب الفتن کی۔ وعن نافع بن عتبہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تغزون جزیرۃ العرب فیفتحها اللہ ثم فارس فیفتحها اللہ ثم تغزون الروم فیفتحها اللہ ثم تغزون الدجال فیفتحه اللہ، رواہ مسلم۔ نافع ابن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نافع ابن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تغزون جزیرۃ العرب، تم جزیرے عرب میں جہاد کرو گے، فیفتحها اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے فتح کر لے گا، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا کرے گا۔ ثم فارس، پھر تم فارس میں جہاد کرو گے، فیفتحها اللہ، اللہ تعالیٰ فتح کرے گا، اللہ تعالیٰ فتح عطا کرے گا۔ ثم تغزون الروم، پھر تم روم پر حملہ کرو گے، فیفتحها اللہ، اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا۔ ثم تغزون الدجال، پھر تم دجال سے قتال کرو گے، فیفتحها اللہ، اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا۔ اس حدیث میں کچھ پیشن گویا کی گئی ہے جن کا تعلق مستقبل میں ہونے والے چیزوں سے ہے، جس میں سے کچھ پوری ہو گئی اور کوئی پوری ہونا ہے، آخری جو چیز ہے وہ پوری ہونے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ تم میرے بعد جزیر عرب کا جو باقی حصہ ہے، سارا کا سارا عرب کا حصہ، اس کو اس میں تم جہاد کرو گے ان لوگوں کے ساتھ جو کہ تمہارے دشمن ہیں، چاہے وہ مرتدین کی شکل میں پیش آئیں گے یا پھر جو کافروں کی شکل میں ہوں گے۔ اور جزیر عرب کا اطلاق جو ہے مکہ، مدینہ، یمامہ، یمن، یہ سارا علاقہ جو یمن اور شام سے لگی ہوئی سرحد وغیرہ اس میں شامل ہے، سب اس میں شمار ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں نے اس کو جو ہے باقاعدہ طور پر جزیر عرب پورا کا پورا مسلمانوں کی مملکت میں شامل ہو گیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم فارس سے جو ہے جہاد کرو گے، اللہ تعالیٰ اس میں تمہیں فتح عطا کرے گا، پھر روم سے جہاد کرو گے، اللہ تعالیٰ تم کو فتح عطا کرے گا۔ یہ دونوں بڑی مملکتیں بہت جلد مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی۔ پھر دجال سے تم جہاد کرو گے۔ خطاب اگرچہ کہ صحابہ سے ہے، لیکن ظاہر ہے کہ مراد امت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر مسلمانوں کو غلبہ عطا کرے گا، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہو جائے گا، جو اس وقت اللہ تعالیٰ کی حکم سے نازل ہوں گے۔ اور دجال کس کو کہتے ہیں؟ دجال دجل سے ہے، جس کے معنی چھپانے کے ہیں۔ دجال کس سے ہے؟ دجل سے ہے، جس کے معنی التغطیہ، جس کے معنی چھپانے کے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنے باطل کے ذریعے حق کو چھپائے گا۔ انسانوں میں سے ایک شخص ہوگا جو الوہیت کا دعویٰ کرے گا، دوسرے جو اب تک دوسرے جو دجال ہوں گے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 30 دجال آئیں گے، تو دوسرے دجالوں میں اور یہ آخری دجال میں فرق یہ ہے کہ دوسرے جو دجال ہیں وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن یہ کیا ہوگا؟ الوہیت کا دعویٰ کرے گا، اور بڑی بڑی علامتیں اس میں جو ہے ظاہر ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اسے کچھ باتوں کی قدرت دے گا، جیسے کہ وہ جس کو قتل کرے گا اس کو زندہ کرے گا، اور آسمان سے جو ہے بارش کو نازل کرنے کے لیے کہے گا، بارش ہوگی، زمین سرسبز و شاداب ہو جائے گی، اپنے ساتھ جنت اور دوزخ بنا کر رکھے گا، اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی جنت کو دوزخ بنا دے گا اور اس کی دوزخ کو جنت بنا دے گا، نہر پانی جاری کرے گا، زمین کے خزانے اس کے ساتھ ہوں گے، یہ تمام چیزیں جو ہے اس کے ساتھ ہوں گی۔ تو یہ قیامت کی کن نشانیوں میں سے ہیں؟ بڑی نشانیوں میں سے ہیں، جن کو علامت کبریٰ کہتے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کے ساتھ جب جہاد ہوگا، اس کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مسلمان ہوں گے، تو اس موقع پر یہ ہلاک ہوگا۔ اس کے بعد کی حدیث ہے 5420 اور حدیث نمبر 11 کتاب الملاحم کی۔ وعن عوف بن مالک
رضي الله تعالى عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم فقال اعد ستا بين يدي الساعة موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم ثم استضافة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية تحت كل غاية 12,000 رواه البخاری. وعن عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے قال کہتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ تبوک، میں غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. وہو فی قبۃ من ادم، آپ چمڑے کے قبے میں تھے. آپ کے لیے قبہ بنایا گیا تھا جو کس چیز کا بنا ہوا تھا؟ چمڑے کا. گفتگو ہوئی، اس کے دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعد ستا بین یدی الساعہ، قیامت سے پہلے 6 علامتیں شمار کرو. 6 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بیان فرمائی. اعد ستا، 6 علامتوں کو شمار کرو. بین یدی الساعہ، قیامت سے پہلے. موتی، میری وفات. ثم فتح بیت المقدس، پھر بیت المقدس کی فتح. ثم موتان یأخذ فیکم، ثم موتان، پھر ایک وبا ہوگی، یأخذ فیکم، جو تم میں پھیل جائے گی. کس طرح؟ کقعاص الغنم، جس طرح بکریوں میں طاعون نما بیماری پھیل جاتی ہے. ثم موتان، پھر موتیں ہوں گی یعنی وبا ہوگی. یأخذ فیکم، جو تم میں پھیل جائے گی. کقعاص الغنم، بکریوں میں طاعون جیسی بیماری پھیل جانے کے مانند، یعنی بری طرح. ثم استضافۃ المال، پھر مال کی ریل پیل ہوگی، مال کا بہنا، مال کا بے تحاشا حاصل ہونا. حتی یعطى الرجل 100 دینار فیظل ساخطا، یہاں تک کہ آدمی کو 100 دینار دیے جائیں گے مگر وہ پھر بھی ناراض رہے گا. ثم فتنۃ، پھر ایسا فتنہ برپا ہوگا. لا یبقى بیت من العرب، عرب کا کوئی گھر باقی نہیں بچے گا. الا دخلته، مگر فتنہ اس میں داخل ہو جائے گا. ثم ہدنۃ تکون بینکم وبین بنی الاصفر، پھر ایک صلح ہوگی تمہارے اور رومیوں کے درمیان، صلح ہوگی. فیغدرون، وہ عہد شکنی کریں گے، وہ دغا کریں گے، عہد شکنی کریں گے. فیأتونکم تحت 80 غایۃ، وہ 80 پرچموں تلے تم پر حملہ کریں گے. فیأتونکم، وہ تم پر حملہ کریں گے. تحت 80 غایہ، 80 پرچموں کے تحت، 80 جھنڈوں کے تحت. تحت کل غایۃ 12,000، ہر پرچم کے تحت 12,000 افراد ہوں گے. ہر پرچم کے تحت، ہر جھنڈے کے ساتھ 12,000 افراد ہوں گے. رواہ البخاری، یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے. 12,000 افراد یہ ٹھیک تعداد کے اعتبار سے ہے یا پھر کثرت اس میں مراد ہے؟ واللہ اعلم، دونوں باتیں اس میں ہو سکتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت سے پہلے واقع ہونے والی بات چیزوں کی خبر دی تھی، جو قیامت کی علامتیں کہلاتی ہیں. اور یہ علامتوں کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے انسان کے ایمان میں اضافہ ہو، کیونکہ جب دیکھتا ہے کہ ایک چیز کی خبر دی گئی، وہ واقع ہو گئی، تو ان کی صداقت ثابت ہو گئی، ایمان میں اضافہ ہوا. اور پھر یہ مقصد ہے کہ انسان عمل صالح میں مستعدی دکھائے،
حملے صالح کی تیاری کرے۔ اس حدیث میں عوف بن مالک بیان کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غزوہ تبوک میں پہنچے۔ یہ غزوہ کب ہوا تھا؟ 9 ہجری میں ہوا تھا۔ یہ آخری غزوہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اور یہ حجاز سے کتنی دور ہے؟ 1252 کلومیٹر، اتنی دور تک گئے تھے۔ سخت ترین دنوں میں اتنا لمبا سفر انہوں نے کیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس غزوے میں قیادت کی تھی مسلمانوں کی۔ تو اس موقع پر عوف بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو ایک چمڑے کے خیمے میں، قبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ طباغت دیے ہوئے چمڑے سے بنایا گیا تھا وہ قبہ۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 باتوں کو تم شمار کرو جو قیامت سے پہلے ہونے والی علامتیں ہیں، قیامت کی علامتوں میں سے ہیں، قیامت کے قریب ہونے کی علامتوں میں سے ہیں۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کا ذکر کیا، پھر بیت المقدس کی فتح کا ذکر کیا جو کہ عمر بن خطاب اللہ تعالیٰ کے خلافت کے دور میں فتح ہوا، پھر بڑی بے تحاشا موتوں کا ذکر کیا جو وبا ہے جو پھیلے گی، جیسے بکریوں میں ایک بیماری پھیلتی ہے جو ان کی ناک بہتی ہے اور فوراً وہ مر جاتی ہیں۔ اس کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، اور یہ طاؤس امواس میں یہ واقع ہوا تھا جو شام میں ہوا تھا 16 یا 17 ہجری میں، اور 70,000 3 دنوں میں 70,000 افراد اس میں جو ہے شہید ہوئے تھے، جس میں خود ابو عبیدہ بن جراح بھی تھے جو اس وقت فوج کے قائد تھے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مال کی کثرت ہو جائے گی، یہاں تک کہ ایک آدمی کو 100 دینار ملیں گے۔ دینار کس کو کہتے ہیں؟ سونے کے سکوں کو۔ لیکن پھر بھی وہ اس پر راضی نہیں رہے گا کیونکہ وہ اسے معمولی سمجھ رہا ہوگا، اتنا زیادہ مال لوگوں کے پاس ہوگا۔ پھر فتنہ ہوگا ایک طرح کا جس میں اضطراب ہوگا، بے چینی ہوگی۔ عرب کا کوئی گھر ایسا نہیں بچے گا لیکن وہ فتنہ اس میں داخل ہو جائے گا۔ پھر مسلمانوں اور جنگیں ہوں گی مسلمانوں میں، اور پھر رومیوں میں صلح ہوگی، لیکن وہ لوگ جو ہے دھوکہ دہی کریں گے اور خود نے صلح کو توڑ دیں گے، اور مسلمانوں سے بڑی تعداد کے ساتھ، جس میں ان کے جو ہے 80 جھنڈوں کے تحت وہ تقسیم ہوں گے، اتنی بڑی تعداد کے ساتھ، اور ہر جھنڈے کے تحت 12,000 افراد ہوں گے۔ ہر جھنڈے کے تحت وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کامیابی دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں 6 باتوں کی خبر دی، 5 باتیں واقع ہو چکی، ایک بات ابھی واقع نہیں ہوئی۔ کون سی بات واقع ہوئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات۔ یہ سب سے پہلی بات ہے جو اس حدیث میں بیان کی گئی۔ دوسری بات کیا ہے؟ بیت المقدس کی فتح۔ یہ عمر بن خطاب اللہ تعالیٰ کے خلافت کے دور میں سن 16 ہجری میں فتح ہوا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ خود بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے بیت المقدس گئے تھے، اور وہاں انہوں نے ایک مسجد بنائی بیت المقدس میں، جیسا کہ احادیث میں یہ بات مختلف طرح سے وارد ہے۔ اور تیسری جو چیز ہے موت کی کثرت۔ موت کی کثرت یعنی ایسی وبا جو کہ بکریوں میں پھیلتی ہے یا عام طور پر چوپاؤں میں پھیلتی ہے، جو ان کے ناک میں پہنچتی ہے اور فوراً موت ہو جاتی ہے۔ تو یہی امواس ہے، طاعون کا نام۔ یہ جو ہے ابن حجر اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ نشانی ظاہر ہوئی تھی طاعون امواس کے موقع پر، جو عمر بن خطاب اللہ تعالیٰ کی خلافت کے دور ہی میں واقع ہوا تھا۔ اور یہ مختلف روایت پہ مختلف جو ہے اس کے سن آئے ہیں، 16، 17، 18، لیکن کہتے ہیں کہ اکثر جو مورخین بیان کرتے ہیں وہ 18 ہجری ہے۔ یہ شام میں پھیلا تھا، بہت سے صحابہ بھی اس میں شہید ہوئے تھے، اور بہت بڑی تعداد اس میں، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، اس میں شہید ہوئی تھی۔ چوتھی جو چیز واقع ہوئی تھی وہ مال کی کثرت ہے، یہاں تک کہ آدمی کو
بہت بڑا مال یعنی بڑی مقدار میں مال دیا جاتا تھا، لیکن پھر بھی وہ راضی نہیں رہتا تھا. اور یہ بات پوری ہوئی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ان کی خلافت کے دور میں، جو 101 102 ہجری میں خلیفہ بنے تھے. ان کے دور میں مال بے تحاشا بڑھ گیا تھا، یہاں تک کہ آدمی اپنے صدقے کا مال کسی کو دینے کے لیے جاتا تو کوئی اسے قبول نہیں کرتا تھا، کوئی اسے قبول نہیں کرتا تھا. اور یہ جو مال کی کثرت ہے یہ آخری زمانے میں بھی پیش آئے گی، آخری زمانے میں بھی پیش آئے گی. یہاں تک کہ آدمی کوئی صدقے کا مال لے کر یا اپنا مال لے کر کسی کو دے گا تو آدمی کہے گا کہ مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں ہے. اور یہ کب ہوگا؟ مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد، ان کے آنے کے بعد. جیسا کہ صحیح مسلم میں نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر صحابہ سے ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس فتح کے بعد مسلمانوں کو بے تحاشا دولت سے نوازے گا، یہاں تک کہ کوئی دولت قبول کرنے والا نہیں ہوگا. اور عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے حکم بن کر، فیصلہ کرنے والے بن کر، حاکم بن کر، اور لوگ جو ہے مال کی طرف لوگوں کو مال کی طرف بلائیں گے لیکن کوئی اسے قبول کرنے والا نہیں ہوگا. تو یہ جو دوسری چیز ہے یہ ابھی واقع نہیں ہوئی، یہ عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام کے آنے کے بعد ہوگی. پانچویں چیز کیا ہے؟ فتنہ ہے، جس سے عرب کا کوئی گھر نہیں بچے گا. فتنے سے مراد کیا ہے؟ فتنہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سلامتی کے راستے پر باقی رکھ سکے. اور اسی لیے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعے کو اہل علم نے فتنہ قرار دیا. تو اس کے بعد سے یہ فتنہ شروع ہوا، جو پہلا واقعہ تھا فتنے کا، اس کے بعد یہ فتنہ شروع ہوا. تو اب تک اس کا سلسلہ جاری ہے. اب ظاہر ہے کہ درمیان میں کچھ حالات اچھے ہوئے کچھ وقت کے لیے، لیکن یہ فتنے کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، وقت کے ساتھ ساتھ یہ بڑھتا ہی گیا. یہاں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ عرب کے لیے یہ خبر دی گئی کہ ان کے پاس یہ فتنہ داخل ہوگا. تو کیا عجم کے جو ممالک ہیں مسلمانوں کے خاص طور پر، کیا وہ اس فتنے سے محفوظ رہیں گے؟ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ جب تقریر کرتے ہیں، وعظ کرتے ہیں، تو بڑے جوش کے ساتھ عربوں کے اندر جو فتنہ ہوگا اس کو بیان کرتے ہیں. گویا ان کے بیان سے یہ معلوم یہ جو ہے باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ عرب تو ہلاک ہوں گے فتنے میں، لیکن دنیا کے دوسرے ممالک جو ہیں وہ اس فتنے سے بچے رہیں گے. یہ بات نہیں ہے، بدرجہ اولا وہ اس فتنے کا شکار ہوں گے. عرب جو اصل ہیں اسلامی حکومت کے لیے یا پھر اسلام کی حفاظت کے معاملے میں، اگرچہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے عرب و عجم دونوں کو مواقع دیے ہیں اسلام کی اشاعت کے، اسلام کی دعوت کے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی دین کی خدمت کے، لیکن جب فتنے کی ہم بات کریں گے تو یہاں عربوں کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا کہ وہ پیش ہے مسلمانوں میں، وہ سب سے آگے ہے. جب وہ اس فتنے سے محفوظ نہیں رہیں گے تو بدرجہ اولا عجم بھی اس فتنے سے محفوظ نہیں رہیں گے. تو کسی کے ذہن میں یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ فتنہ عرب اس کا شکار ہوتے ہیں. اب جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ویل للعرب، عرب کو جو ہے ہلاکت کہا، اور کہا کہ یاجوج ماجوج کا اتنا حصہ جو آپ نے 2 انگلیوں سے اشارہ کر کے بتایا، اتنا کھول دیا گیا ہے. تو اب یاجوج ماجوج کا فتنہ جب ظاہر ہوگا، اور اس کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عرب کے لیے ہلاکت کی بات ہوگی، تو کیا یاجوج ماجوج صرف عرب میں آئیں گے؟ دنیا کے دوسرے علاقے یاجوج ماجوج کے فتنے سے متاثر نہیں ہوں گے؟ یقیناً ہوں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مثال دی کیونکہ وہ امت میں پیش ہے. تو اس لیے بعض لوگ جب تقریر کرتے ہیں یا پھر وعظ کرتے ہیں تو ایسے ظاہر کرنے لگتے ہیں کہ گویا عرب جو ہے فتنے کا شکار ہو گئے اور عجم محفوظ ہو گئے. یہ بالکل ہی غلط بات ہے، اور یہ اس مقصود کے خلاف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقصود کے خلاف ہے. عرب کا اس لیے ذکر کیا گیا کہ وہ پیش ہیں، اور وہ فتنے سے محفوظ رہے تو امت کے لیے فتنے سے محفوظ رہنا آسان ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ جو فتنہ ہے جس میں انسان کے لیے حق پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا مشکل ہو جاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو،
چاہے وہ سیاسی حالات کی وجہ سے ہو، یا پھر شہوتوں کے پھیلنے کی وجہ سے ہو، یا پھر یہ کہ شبہات کے پھیلنے کی وجہ سے ہو، یہ تمام چیزیں فتنے کا بنیادی سبب ہوتی ہیں۔ چھٹی جو بات ہے وہ واقع نہیں ہوئی، اور وہ یہ کہ مسلمانوں اور رومیوں میں جو صلح ہوگی اس کے بعد جو ہے وہ اس میں دھوکہ دیں گے، اور اہل علم کہتے ہیں کہ یہ ابھی واقع نہیں ہوئی۔ اب تک روم اس طرح مسلمانوں کے خلاف متحد نہیں ہوئے، اور اتنی بڑی تعداد کے ساتھ وہ مسلمانوں پر حملہ آور نہیں ہوئے۔ اس میں مسلمانوں کو خبردار بھی کیا جا رہا ہے اور خوشخبری بھی دی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ نتیجے کے اعتبار سے مسلمان کامیاب ہوں گے، لیکن ظاہر ہے کہ نقصان بہت ہوگا مسلمانوں کا اس موقع پر، کیونکہ ان کی فوج بہت ہوگی، اور مسلمانوں کی فوج بھی کم نہیں ہوگی، مسلمانوں کی فوج بھی بہت بڑی تعداد میں ہوگی۔ تو اس موقع پر جو حالات پیش آئیں گے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دی کہ وہ لوگ مسلمانوں پر حملہ آور ہوں گے، اور پھر اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے کہ ان کے 80 جھنڈوں کے تحت وہ لوگ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آئیں گے، اور ہر جھنڈے میں 12,000 افراد ہوں گے، لیکن نتیجہ مسلمانوں کے حق میں نکلے گا۔ تو یہ جو چیز ہے یہ ابھی واقع نہیں ہوئی، اور واللہ عالم یہ کب واقع ہوگی۔ لیکن اب اس کے لیے ہم لوگ تحدید نہیں کر سکتے۔ ہر وہ چیز جو حدیث میں خبر کے طور پر مطلق بیان کی گئی ہے، جس کی تحدید نہیں کی گئی، اس کی ہم لوگ تحدید نہیں کریں گے، الا ہے کہ کوئی چیز واقعتاً تحدید کی جا سکتی ہے، جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے تحدید کی ایک وبا کے پھیلنے کی، تو تعاون اموات سے کی، کیونکہ وہ وبا ایسی ہی تھی، ایسی ہی وبا تھی جس میں بکثرت موت واقع ہوئی۔ اور کچھ چیزوں کی حدیث میں خود تحدید ہے، جیسے کہ کس طرح کے خزانے فتح ہوں گے، تو ظاہر ہے کہ عمر بن خطاب اللہ عنہ کی خلافت میں فتح ہوگا، بیت المقدس فتح ہوگا، وہ بھی فتح ہو گیا۔ تو جہاں تحدید ہے حدیث میں ہم تحدید کریں گے، اور واضح الفاظ ہیں وہ۔ جہاں الفاظ واضح نہیں ہیں، جس میں احتمالات ہیں، وہاں تحدید اس وقت کریں گے ہم لوگ جبکہ واقعتاً وہ اس کے بالکل اس پر فٹ ہوتی ہو، وہ اپنی طرف سے نہیں کریں گے۔ تو یہ چیز ابھی واقع نہیں ہوئی، بہت ممکن ہے کہ یہ قیامت سے پہلے ہو، یا بہت ممکن ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے پہلے ہو، اس درمیان میں ہو۔ یہ چیز بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ ہی زیادہ بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر یہاں رکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔